ناظرین، ہزارہ ایکسپریس نیوز کے پروگرام ایک سوال اور اس کا جواب میں گزشتہ پروگرام میں آپ نے مولانا ابرار صاحب کو سنا تھا۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹرانسجینڈر ایسوسی ایشن کی ہزارہ ڈویژن کی جنرل سیکرٹری نادرہ خان۔ آج ہم ان سے بات کریں گے ان کو والدین کے گھر سے لے کر سوسائٹی تک کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان کی آزادی کے بعد گزشتہ 72 سالوں میں حکومتی سطح پر یا ریاستی سطح پر ان کے حقوق کے لیے کس قسم کے اقدامات اٹھائے گئے ہیں، اور ان کی نظر میں ان کو جو معاشرے میں مسائل درپیش ہیں ان کا حل کیا ہے۔ نادرہ خان، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا اپنی مصروفیات میں سے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ ایک خواجہ سرا جب کسی بھی گھر میں پیدائش ہوتی ہے، ظاہر ہے اس کی اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتی، خدا کی مرضی سے ہی وہ کسی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے والدین کا رد عمل یا رویہ کیا ہوتا ہے جب وہ سوسائٹی میں آتے ہیں، تو سوسائٹی ان کے ساتھ کس قسم کا رویہ اختیار کرتی ہے، ہمارا معاشرہ انہیں کیسا برتاؤ کرتا ہے، ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ 1947 سے لے کر آج تک پاکستان میں خواجہ سرا برادری کو کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور حکومتی سطح پر جو قوانین بنے ہیں یا آپ کی فلاح و بہبود کے لیے جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں، آپ کس حد تک ان سے مطمئن ہیں، اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان سارے مسائل کا حل کہاں موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، شکریہ آپ نے بلایا اور بات کرنے کا موقع ملا اپنی کمیونٹی کے بارے میں۔ تو جب بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے تو جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کا حرکات و سکنات لڑکیوں کی طرح ہوتی ہیں، اور جب وہ اسکول میں داخل ہوتے ہیں یا پھر باہر بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ٹائم ہوتا ہے اس کا 8-10 سال کی عمر میں، تو اس وقت پھر اعتراضات معاشرے کی طرف سے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ بولتے ہیں، جو میرے اور بہن بھائی ہوتے ہیں ان کو بھی بولتے ہیں بھئی آپ کا بھائی تو خسرا ہے، وہ کڑی رنگا ہے، جیسے جن کو زبان میں ہمارے بولتے ہیں اس طرح کا۔ تو پھر وہ ایک کافی عرصہ گزر جاتا ہے، اس میں سے 10 سال کی عمر میں ایسا ہوا۔ اس کے بعد جب 15 کی ایج کو پہنچتا تو بہت زیادہ پھر پابندیاں لگا دیتے ہیں، بھائی چھوٹے بہن بھائی، یہاں پریشر بڑھ جاتا ہے، امی ابو کی طرف سے پابندیاں لگ جاتی ہیں کہ بھائی باہر نہیں نکلنا، یہ وہ۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ انسان کا بچہ کس طریقے سے گھر میں قید رہ سکتا ہے؟ تو پھر وہ مجبوراً نکلنا پڑتا ہے۔ کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو، اپنے لخت شکر کو الگ نہیں کرتے۔ ایک بیٹا ہوتا ہے جو چور بھی ہوتا ہے، ڈاکو بھی ہوتا ہے، قاتل بھی ہوتا ہے، وہ بھی رہتا ہے گھر میں، مگر ہم جیسوں کے لیے تو گھر اور محلے میں رہنا اور اپنی فیملی کے ساتھ رہنا بہت عذاب بن جاتا ہے معاشرے کی وجہ سے۔ اس کے بعد جب ہم گھروں سے اپنے گھر بار چھوڑ کے جب ہم لوگ آ جاتے ہیں، سوسائٹی کے ہی ہو جاتے ہیں، پھر تو پڑھائی بھی ادھوری رہ گئی، اور پھر اور ظلم و ستم شروع ہو جاتے ہیں۔ پیٹ پالنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، تعلیم نہیں ہے۔ اگر تعلیم ہے بھی تو پھر کام کون دے گا ہم لوگوں کو؟ جیسے میں نے 3-4 جگہ پہ میں نے جابس کی، مگر وہاں بھی اس طرح کا رویہ میرے ساتھ رکھا گیا کہ بھئی یہ تو لڑکیوں کی طرح ہے، اور یہ تو خسرا ہے، فلاں فلاں، اس طرح کا۔ پھر جب اب ناچ گانا نہیں کریں ہم لوگ اور بیگنگ نہیں کریں ہم لوگ، تو پھر کیا کریں؟ اب پاکستان بننے کے بعد 1947 سے لے کر آج تک جو قوانین ہیں وہ تو سب پہ سیم لاگو ہیں، مگر جب ابھی ہمارا ٹرانسجینڈر پروٹیکشن بل پاس ہوا، اس کے بعد ایک حیثیت مل گئی ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو نا۔ اب اس پہ عمل درآمد کون کروائے گا؟ جیسے قانون تو ہے پر اس پہ عمل درآمد بھی تو ہونا چاہیے۔ میں تقریباً 10-12 سال سے یہ ایک جنگ لڑ رہی ہوں، جنگ ہی کہوں گی کیونکہ اپنے حق کے لیے لڑنا ایک جنگ ہی ہوتا ہے۔ اب جا کے یہ ہوا کہ میں یونیورسٹی لیول پہ گئی ہوں، ہزارہ یونیورسٹی میں گئی ہوں، ایبٹ آباد ہری پور یونیورسٹی گئی ہوں، وہاں میں جا کے جو یوتھ ہے، جو نئے ہمارے طلبہ و طالبات ہیں، ان کو میں نے بتایا کہ ٹرانسجینڈر کیا چیز ہے اور ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے۔ اس چیز کی ضرورت تو نہیں، بحیثیت مسلمان ہم لوگوں کو 1400 سال پہلے بتا دیا گیا، انسانیت کا سبق دیا گیا، نہ مرد نہ عورت نہ خالص طرح، ایز انسان انسانیت ضروری ہے۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اب نہ ہم لوگ لڑتے ہیں، نہ ہم لوگ دنگا فساد پھیلاتے ہیں، ہم لوگ بیچارے ناچنے کے لیے جاتے ہیں دوسروں کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے۔ اس میں بھی ہم لوگوں کو مارا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، تیزاب پھینکتے ہیں،
اور ذبح کرنے کے معاملات بہت زیادہ پیش آئے، اور ہمارے بیچارے خواجہ سرا بڑی بے دردی سے قتل ہوئے، ان کو انصاف بھی نہیں ملا، ان کے ساتھ بہت زیادہ ناروا سلوک برتتے ہیں. ایسا ہونا نہیں چاہیے. ایک اسلامی کنٹری پاکستان، اور اوپر سے مسلمان الحمدللہ سب کے ساتھ، تو پھر ایسا کیوں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا رویہ نہیں ہوتا. جیسے جاتے ہیں تو وہ جیسے کوئی اچھوت چیز آ گئی ہے، یا اللہ نہ کرے جیسے ہم کوئی جانور ہیں، انسان نہیں لگتے، وہ بالکل ایسے بالکل جیسے اور قوموں میں ہوتا ہے نا، جیسے کم ذات کے لوگ، اس طرح کا میں حیران ہوتی کبھی کبھی کہ یہ مسلمانوں کی نفرت کرتے ہیں. ہم بھی اللہ کی بنائی مخلوق ہیں، کوئی مطلب اپنی چوائس سے آیا نہیں ہے. ہم بھی بیمار ہوتے ہیں، ہمیں بھی درد ہوتا ہے، ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے، ہمارے اندر بھی دل ہے، اور اس کے باوجود ہم لوگوں کو اسپتال میں ٹریٹمنٹ صحیح نہیں ملتا. کوئی ڈاکٹر ادھر لیڈیز کی طرف بھیج دیتے، لیڈیز کی طرف جائیں، لیڈیز میں جاتے ہیں ادھر جائیں. جب مرد نہیں سمجھتے، عورت نہیں سمجھتی، تو ہم کیا ہیں؟ ٹھیک ہے نا. ایک طرف سے تو کہتے ہیں کہ بڑا جی مہذب معاشرہ ہے، اور یہ تو کہنے کو تو بہت سی باتیں ہیں، مگر جو مین چیز ہے پاکستان کے قانون کے اندر لاگ موجود ہے. 1973 کا آئین موجود ہے، اس میں جب سب کچھ درج ہے کہ سب کو مساوی حقوق ملنے چاہیے. اب ہمارا بل بھی پاس ہو گیا. سب سے پہلا مسئلہ جو ہے نا، ہمارے جو ہے نا اسکل کا ہونا چاہیے کہ جی ہاں جی، جیسے یونیورسٹی لیول پہ یا کالج لیول پہ شارٹ کورسز کرائے جائیں. اب یہ ہوا ہے کہ وہ بیکنگ پہ پابندی لگا دی ہے انہوں نے، مانگنے پہ پابندی لگا دی. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ خواجہ سرا ناچے گا نہیں، خواجہ سرا مانگے گا نہیں، تو خواجہ سرا کھائے گا کہاں سے؟ ہمارے تو اپنے گھر بھی نہیں رہنے کے لیے، ٹھیک ہے، کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں، 2 وقت کی روٹی کماتے ہیں، اس میں بھی یہ لوگ ہمیں جینے نہیں دیتے. تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ قوانین تو ہیں، پر ان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، معاشرے میں اویئرنیس ہونی چاہیے. ہمارے اسلام کے 5 ارکان ہیں: کلمہ، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ. زکوٰۃ اس لیے رہی کہ تمام لوگ زکوٰۃ دیں اور کوئی غریب نہ رہے. اور جہاں تک میں سمجھتی ہوں، میں نے اکثر جگہ یونیورسٹی میں جب جا کے میں نے لیکچر کیا تو میں یہی بات کرتی ہوں کہ اگر مسلمان پاکستان کے بالکل جو بتایا گیا طریقہ زکوٰۃ دینے کا، اگر وہ طریقہ اس طریقے سے زکوٰۃ دیں تو میرے خیال میں نہیں کہ کوئی پاکستان میں غریب رہے یا کوئی مسلمان بھی غریب رہے. لیکن جب آپ اسلام سے انہوں نے کیا کیا، اپنی مطلب کی چیزیں اٹھا لی ہیں. زکوٰۃ صاحب حیثیت پہ فرض ہے دینی، ٹھیک ہے. اب زکوٰۃ اب دیں گے ایمانداری سے تو کوئی بھی غریب نہیں رہے گا، کوئی بھی بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی بھی بے گھر نہیں ہوگا. یعنی پاکستان میں جتنی بھی زکوٰۃ تقسیم ہوتی ہے، آپ کے کہنے کا مقصد ہے خواجہ سرا کو کوئی نہیں دیتا؟ خواجہ سرا کو تو صحت کارڈ بھی نہیں ملے، خواجہ سرا کو تو بے نظیر کا سپورٹ کے پیسے بھی نہیں ملے، اور خواجہ سرا کو تو بیت المال سے بھی کچھ بھی نہیں ملا. ٹھیک ہے، ادارے ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، مگر جہاں میں مانسیرا میں رہتی ہوں تو آج تک مجھے اتنا عرصہ ہو گیا یہ جنگ لڑتے ہوئے. اپنے خواجہ سرا قتل ہو گئے جی، ایکسیڈنٹ میں مارے گئے، ان کی ڈیتھ ہو گئی، ان کو بھجوانا، ان کو لے جانا کراچی تک، ان کو مختلف شہروں تک پہنچانا. تو میرے پاس کوئی نہیں آیا، کوئی بھی نہیں آیا مدد کرنے کو، کیا کوئی 2 بول نہیں بولنے آیا. میں اپنے جو یہاں کے جو منتخب نمائندے ہیں ہمارے علاقے کے، ان سے میں یہ کہوں گی کہ کوئی عام لوگ انتقال ہو جاتا ہے، فوت ہوتے ہیں، تو بڑے لوگ جاتے ہیں، جرگہ سسٹم جی پورے جاتے ہیں، دعا کے لیے گئے، فاتحے کے لیے گئے، تعزیت کے لیے گئے. تو آج اتنے سال ہو گئے ہمارے پاس کوئی نہیں آیا، 2 بول ہمدردی کے نہیں ہیں. تو کیا ہم توقع رکھیں ان لوگوں سے؟ پھر آپ بتائیں مجھے. ابھی جو مین پرابلم ہمارا ہے، ہمارا جو بزرگ خواجہ سرا جو ہو جاتے ہیں، دیکھیں جوانی ہے، بوڑھا بھی ہونا ہے، بیمار بھی ہونا ہے، مرنا بھی ہے. تو میرے ایک وہ ہے، میرے دل کی خواہش ہے کہ کم از کم ایک اولڈ ہوم ہو جہاں ان کو کم از کم روٹی ملے، جہاں ان کا علاج ہو سکے، جہاں ان کی دیکھ بھال ہو سکے، سر چھپانے کے لیے چھتوں کرائے نہ دینا پڑے. اب ایک بوڑھا خواجہ سرا ہے، وہ بڑھاپے میں، دیکھو بڑھاپا تو خود ایک بیماری ہے. اب اس میں وہ کیا کرے گا؟ بھیک مانگ کے پیٹ پالے گا، یہ علاج کروائے گا، یہ کرائے دے گا؟ مجھے یہ بتائیں. میں نے ابھی ایک ادارہ یہاں پر آیا ہوا ہے قوت نام سے، وہ لوگ دیتے ہیں
1200 روپے منتھلی. تو 1200 میں کیا ہوتا ہے؟ بہت کم ہے. لیکن باہر کے ملکوں میں اور ممالک کے اندر وظیفے مقرر ہیں ان لوگوں کے. دیکھیے اس کا حل تو ایسا ہے کہ اویئرنیس بہت ضروری ہے. دیکھیے نا, جب تک آپ اپنی کمیونٹی کو, یہ جو کمیونٹی رہتی ہے پاکستان کے, ان کو اویئرنیس نہیں دیں گے بھائی یہ بھی انسان ہے. دیکھیے بتانے کی ضرورت نہیں, سب دیکھتے ہیں انسان ہی ہے, مگر ناروا سلوک نہ برتیں نا ان سے. دیکھیں ہم کسی کو تنگ بھی نہیں کرتے, ہم تو آپ کی خوشیوں میں جاتے ہیں جی. آپ کبھی کوئی خواجہ سرا روڈ پہ نظر آتا ہے, لوگ خوش ہوتے ہیں دیکھ کے, ہنس مسکراہٹ بکھیرنے والے لوگ ہیں ہم لوگ. اب ان کو مارنا, قتل کرنا نہ, کیا کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آج 21ویں صدی دنیا ترقی کہاں سے کہاں پہنچ گئی, اور یہ لوگ وہی بھی رکے ہوئے ہم لوگ, جیسے کہ ایک دوسرے پہ آوازیں کسنا اور ایک دوسرے کو برے القاب سے نوازنا. ہمارے سے ٹیکس کی کٹوتی ہوتی ہے, جو اشیائی خورد و نوش کے ذریعے ہے, جو ٹیکس کٹوتی ہوتی ہے, اس کے اندر ریاست کی ذمہ داری ہے روٹی, کپڑا, مکان, صحت اور تعلیم. 5 ریاست کی ذمہ داری ہے. تو وہ جو بنیادی وہ سہولت وہی پورے نہیں کر رہی, تو اور کیا توقع کریں ہم لوگ؟ بس یہ ہے کہ ہمیں جینے دیں, عزت دیں. ہم کچھ نہیں مانگتے, ہمیں عزت دیں, ہمیں رسپیکٹ دیں, اور کچھ نہ دیں. اللہ نے آج تک رکھا ہے تو آگے بھی اللہ باقی رکھے گا. ناظرین, آپ نے نادرہ خان کی گفتگو سنی. یہ نادرہ خان نے جو گفتگو کی خواجہ سرا برادری کے مسائل کے حوالے سے, یہ ایک درد بھری کہانی آپ اس کو سمجھ لیں, اس کو گفتگو سمجھ لیں, یا ہمارے معاشرے کا المیہ سمجھ لیں. نادرہ خان نے حکومت سے جو مطالبہ کیا ہے, اس پہ صوبائی حکومت کو غور کرنا چاہیے کہ یہ خواجہ سرا برادری, جس طرح نادرہ خان نے بتایا, کسی کو تنگ نہیں کرتی, کسی کے ظلم نہیں ڈھاتی, کسی کا استحصال نہیں کرتی, کسی پہ زیادتی نہیں کرتی, کسی کا حق نہیں مارتی, تو پھر اسے کیوں جینے نہیں دیا جاتا؟ گھر سے والدین انہیں قبول کرنے سے انکاری ہیں, سوسائٹی انہیں سے قبول کرنے سے انکاری ہے, ریاست انہیں حقوق نہیں دے رہی, جو شہری کے حقوق ہیں وہ نہیں دے رہی. تو یہ خواجہ سرا برادری جائے تو کدھر جائے؟ پوری دنیا میں خواجہ سرا موجود ہے, ان کے وہ معاشرہ انہیں حقوق دیتا ہے, ریاستی سطح پر ان کو مراعات دی جاتی ہیں, ان کی فلاح و بہبود کا خیال رکھا جاتا ہے, ان کے لیے باقاعدہ حکومتی سطح پر اقدامات اٹھائے جاتے ہیں. مگر یہاں انہیں 72 سالوں میں صرف شناختی کارڈ بنانے کی اجازت ملی ہے, باقی بہت سارے مراحل طے کرنے باقی ہیں. بہت شکریہ.